رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پاکستان میں 20واں روزہ مکمل ہو رہا ہے اور آج دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ اعتکاف کی آج کا آغاز ہے اور آج پاکستان میں لاکھوں افراد اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ رحمت کا عشرہ مکمل ہوا، مغفرت کا عشرہ مکمل ہو رہا ہے آج، اور اب تیسرا عشرہ آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ، اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ رحمت ہوئی تو مغفرت ہو گئی، مغفرت ہو گئی تو آتش دوزخ سے نجات ہو گئی۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک، یہ ماہ سیام، الحمدللہ الحمدللہ، کتنی بڑی نعمت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شعبان میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں آپ ارشاد کی فرماتے ہیں کہ تم پر برکتوں کا مہینہ نازل ہونے والا ہے، عظمتوں کا مہینہ نازل ہونے والا ہے، نیکیوں کا مہینہ نازل ہونے والا ہے۔ اور خواتین و حضرات، ابھی تک آپ نے گفتگو میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ رمضان کا مہینہ، ایک وقت ایسا آیا جب آپ نے فرمایا کہ وہ رمضان کا مہینہ، اور وہ مہینہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ مہینہ تمہارے لیے مانگ رہا ہوں، کیونکہ تم آخری امت ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ، آپ کے فرمودات کتب میں موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، گفتگو ہو رہی ہے رونق رمضان میں الحمدللہ قرآن کریم کے موضوع پر، اور دوسرا موضوع سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں دونوں موضوع ایک ہی ہیں۔ سیرت کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن کریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن کریم کی تشریح ہے۔ اور کیا ہے؟ ہم نے بات کی تھی پہلی وحی کے تعلق سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہا ہے، پہلی وحی، آسمانی کتب آئیں پہلے، توریت، زبور، انجیل، آغاز اقرأ سے نہیں ہوتا ہے، قرآن کریم کا آغاز اقرأ سے ہو رہا ہے۔ علم سے کیا مراد لی جاتی ہے اور دین علم سے مراد کیا لیتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، کیا ہم پہلی وحی کی حقیقت اور روح کو سمجھ پائے ہیں؟ آج عالم اسلام کا علمی سطح پر کیا صورتحال ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع، علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، ہمارے عہد کے دو جید علماء تشریف لائیں، ہم بڑے ممنون ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں ایسے ہی افراد کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اختر سید صدیقی صاحب، ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے فارمر ڈین کراچی یونیورسٹی، زندگی بھر پڑھنے اور پڑھانے سے تعلق رہا، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا۔ اسکاٹ لینڈ سے آپ کا پی ایچ ڈی، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن، ماہر تعلیم، پاکستان میں بھی آپ نے پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، پی ایچ ڈی آپ کا امریکہ سے ہے۔ ایک اہم بات یہ کہ نیشنل کریکلم جو بورڈ ہے، اس کے آپ 6 سال رکن بھی رہے۔ پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ میں گزارش کروں گا قاری نجم مصطفیٰ سے کہ آیات ربانی کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سنة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ. قاری نجم مصطفیٰ جو صاحبزادے ہیں قاری خوشی محمد مرحوم کے ہیں. خواتین و حضرات، کیا لحن آپ نے پایا ہے. سورہ اعراف قرآن کریم کا 7واں سورہ ہے. اس کی آیات 55-56 آپ نے تلاوت فرمائی. ترجمے کا شرف میں حاصل کرتا ہوں کہ اے لوگو، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپ کے دعائیں مانگا کرو. وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور خدا سے خوف کرتے رہنا اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا. کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب تر ہے. خواتین و حضرات، قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے کے بعد موضوع پہلی وحی کی حقیقت، پہلی وحی کی روح جو آج ہم سے تقاضا کر رہی ہے وہ کیا ہے. پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں محترم ڈاکٹر اختر سعید صدیقی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، پہلی وحی اقرا. میں نے ابھی انٹرو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی، آسمانی کتب آتی ہیں، کہیں بھی اقرا سے آغاز نہیں ہوتا، نہ ربوبیت کی اس انداز سے شان بیان کی جاتی ہے. ذرا اس پہلی وحی پر روشنی ڈالیے آپ. جی، یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو پہلا لفظ ہے اقرا، اچھا اب جس کے معنی ہیں پڑھ. اب اردو میں شاید یعنی پڑھنے کا مفہوم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لکھی ہوئی چیز ہے اور آدمی اسے پڑھ لے، لیکن یہ خود قرات جو انگریزی میں آپ جسے ریڈنگ کہتے ہیں، تو ریڈ صرف کوئی تحریری چیز نہیں ہوتی، بلکہ آپ لوگوں کے چہروں کو بھی ریڈ کرتے ہیں، پوری کائنات کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو پہلا لفظ ہے اقرا، یہ اپنے اندر بہت ہی ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بہت اہم بات کی، کیونکہ میں چاہتا ہوں تفصیل سے آپ بات کریں اور اقرا کے لفظ پر، اور جیسا آپ نے فرمایا اور بجا فرمایا کہ اقرا کا لفظ اپنے اندر وسیع مفہوم کیا مفاہیم رکھتا ہے. ہم تفصیل سے آپ سے بات کروائیں گے، لیکن کیونکہ مجھے جانا ہے بریک کی جانب، واپس آؤں گا، یہی سوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے اور ہم اقرا کے لفظ کو کھولنے کی کوشش کریں گے. خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر اختر سعید صدیقی صاحب اور محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب. بات ہو رہی ہے پہلی وحی کے حوالے سے. خواتین و حضرات، جو ہم نے آغاز میں عرض کیا تھا وہ یہ کہ پہلی وحی ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. اقرا سے آغاز ہونے والا یہ کلام خداوندی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اور امت محمدیہ سے کیا تقاضا کر رہا ہے. ہم کتنا کتاب سے اور کتنا علم سے اور کتنا قلم سے قریب ہیں. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خواتین و حضرات، تفصیلی گفتگو ہوگی اور جو بات رکھی تھی ہم نے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک طویل بریک یہ آ گیا ہے تو میں یہاں پر آپ سے جو سوال ہے آج کا وہ رکھتا ہوں اور یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ 6:03 پر ہم قرآن اندازی کرتے ہیں اور ایک صاحب کی خدمت میں یا صاحبہ کی خدمت میں 3 تحفے پیش کرتے ہیں. خواتین و حضرات، کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ نجاشی کا تعلق کس مذہب سے تھا. نجاشی کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ صحیح جواب عیسائیت. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت رمضان کے کس عشرے میں ہوئی؟ پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں؟ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز جس میں ہم
بات کرتے ٹیلی فون کالز لیتے ہیں آپ کی. وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 021345286061 021345270009. ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv اور آپ ہمیں 3031 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اپنا درست آپشن. 3 تحفے: کتابوں کا تحفہ نمبر 1، نمبر 2 ڈیجیٹل قرآن کریم کا تحفہ، اور تیسرا تحفہ انا حاجی اور دنیا ٹی وی کے اشتراک سے عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ. تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی www.anahaji.com پر. خواتین و حضرات، سوال جو رکھا تھا میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے وہی سوال رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جی علم، قرآن کریم علم کسے کہتا ہے؟ اور اقرا کو آپ کھول رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اقرا کا لفظ جو ہے وہ وسیع مفہوم کا حامل ہے، جی اور ہم اردو میں محض اب یہ کہہ دیتے ہیں پڑھ، تو شاید ایسا لگتا ہے کہ پورا مفہوم اس میں ادا نہیں ہو رہا. اصل میں بنیادی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کتاب کائنات کو پڑھو، یہ جو تمہارے چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کائنات ہی کے بنیادی مسائل پر پہلے غور و فکر کر رہے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر انسان کا جو ہے مقام کیا ہے، اور انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اب انہی سوالات پر غور کرتے ہوئے وہ جو پہلی وحی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کتاب کائنات کو اپنے رب کے نام سے پڑھو. دیکھیے، محض اینگل بدل دینے سے دنیا بدل جاتی ہے. یعنی آپ کتاب کائنات کو ایک اس نقطہ نظر سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی ایک آٹومیٹک ایک نظام چل رہا ہے کسی مقصد کے بغیر. لیکن ایک دوسرا اینگل اور صحیح اینگل یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ کائنات ایک منظم کائنات ہے، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیدا کی گئی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، یہاں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. لہذا جب خدا کے نام سے، اپنے رب کے نام سے اس کا آغاز کیا جائے کہ اس کا ایک خالق ہے، اور اس نے ایک غرض سے جو ہے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس میں ایک انسان کا ایک خصوصی مقام ہے. تو ایک تو یہ بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا اپنا پورا انداز ہی یہ ہے کہ یعنی یہ جو کائنات کے جو حقائق ہیں، جو کائنات میں نظر آ رہے ہیں، انہی کا بیان. یعنی قرآن کائنات میں طبعی آیات ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، ان آیات، وہ آیات بول رہی ہیں، وہ آیات نشاندہی کر رہی ہیں، اور وہ جب کسی ڈسکرپشن میں منتقل ہوتی ہے وہی انڈیکیشن، تو وہ قرآن بن جاتا ہے. تو اسی لیے بعد میں قلم کی طرف اشارہ ہے، اور کہا یہ گیا کہ یہی وہ ریڈنگ جو کائنات کی ریڈنگ، حقائق کی ریڈنگ، جو ہے سچائی کا متلاشی، میننگ کا جو متلاشی آدمی جب اس میں میننگ پاتا ہے، تو وہ میننگ قلم کے ذریعے، یہ اللہ کی ایک خصوصی عنایت ہے کہ انسان کو اس نے قلم کا علم سکھایا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اسے ریکارڈ کرتا ہے، اسے محفوظ کرتا ہے، دوسری نسلوں کو منتقل کرتا ہے. تو یہ پہلی وحی کا اصل میں یہ بنیادی طور پر پیغام ہے. سبحان اللہ. تو اس سے ایک یہ چیز اخذ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید محض اس کا انداز املائی انداز نہیں ہے، بلکہ کہ آیاتی ہے. آیاتی انداز. حیاتی انداز ہے. بالکل ٹھیک ہے. کتاب کائنات پہ جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے، اس پہ مجھے اقبال کا شعر یاد آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا شعر کہا اقبال نے کہ آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. اچھا، یہ جو کتاب کائنات کی بات ہوئی، اقرا کی بات ہوئی، میں نے سوال ایک یہ بھی رکھا تھا ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کہ جتنی بھی آسمانی کتب آئیں، کسی کا آغاز اقرا سے نہیں ہو رہا ہے. قرآن کریم کا آغاز اقرا سے ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پر ذرا گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کی پرمغز گفتگو کے بعد اس پہلو کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ دیگر کتابیں جو تھیں ان کا تو ظاہر ہے کہ ان کی ابتدا اقرا سے نہیں ہوئی. ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا اقرا سے کیوں ہوئی؟ ٹھیک. دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس آیہ مبارکہ پہ اگر ہم جتنا غور کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف یہ ایک آیہ مبارکہ پہ غور کر لیا جائے
تو یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، غیر اللہ کا کلام سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ اتنی عظیم سبحان اللہ اور سبحان اتنی اللہ، معنی خیز آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم آپ سے عرض کریں کہ جو پچھلی کتابوں کی ڈسکرپشن خود قرآن مجید میں آئی، مثلا تورات کے بارے میں یہ آیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اس کا کانٹیکسٹ اور اس کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں۔ یہ کہا قرآن مجید نے کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ٹھیک، تو اگر اس کو پڑھو گے تم، اس کا پڑھنے کا اگر حکم ہوتا تو وہ غیر اللہ کی چیزوں کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہوتا۔ اسی صورت سے آپ مثلا انجیل کو لے لیجیے کہ انجیل میں جو بنیادی عقائد میں اور بنیادی تعلیمات میں جس طرح سے تبدیلی کر دی ہے وہ سب ہیومن ایفرٹ ہے، یعنی پوسٹ پالین لٹریچر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ سب کا سب پال اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور ان کی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ اب اگر اس میں اللہ کی طرف سے اقرا کا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تورات ہو، زبور ہو یا انجیل ہو، کہ اب وہ جس شکل میں موجود ہیں وہ خالص کلام الہی نہیں ہیں، پھر بھی ان کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب اس کی کہنا چاہیے کہ اس کی تطہیر کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہیومن کنسٹرکٹ ہے۔ اقرا باسم ربک، تیرے رب نے تجھ پر جو نازل کیا ہے اس کو پڑھ۔ تو اب قرآن مجید کا پورا جو وہ ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان محرف شدہ، تحریف شدہ کتابوں کے بجائے اس خالص وحی کو، اس خالص علم کو تمہیں لے کر آگے چلنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اقرا کا جو لفظ ہے پڑھنے کے معنی میں بھی ہے، دہرانے کے معنی میں بھی ہے، اور اس کا ایک تیسرا مفہوم جمع کرنے کے معنی میں بھی ہے کہ اسی مادے سے لفظ قرآن ہے، قرو کا بھی یہی لفظ ہے۔ تو یعنی اس میں پڑھنا بھی ہے کہ آئندہ والی نسلوں کو دیکھ کے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ آپ کو پہلی وحی دی جا رہی ہے، آپ کو اس کو دہرانا ہے، اور پھر اس میں کیونکہ جمع آوری کا بھی مفہوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو کبھی بھلانا نہیں ہے۔ اقرا باسم ربک، اور رب کا لفظ اس لیے یہاں آیا اس آیت میں کہ رب میں اللہ تعالیٰ کے لفظ جو اسم ذات ہے اس کے علاوہ جتنی اسماء صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ سب کے سب لفظ رب میں محصور ہیں، سب کے اوپر یہ لفظ جو ہے وہ حاوی ہے۔ اور کیونکہ تعلیم کا خاص تعلق تربیت سے ہے لہٰذا یہاں یہ لفظ رب لایا گیا، اور یہ اس میں فاعل کے مفہوم میں یعنی تربیت کرنے والا، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ الذی خلق کا، جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی آیت کا بظاہر تقاضا تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ آپ پڑھیے کیونکہ اس نے تجھے آپ کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیا الذی خلق، تاکہ جتنی مخلوقات ہیں چاہے وہ گزشتہ ہوں چاہے آئندہ آنے والی، وہ سب کی سب اس کے اندر شامل ہو جائیں کہ جو پیدا کرنے والا ہے، جس کا نام لوگے، عیسیٰ کا نام لوگے تو اس کا بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، موسیٰ کا نام لوگے تو اس کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، کوئی اس میں سے رب یا خالق نہیں ہے، سب کے سب مخلوق ہیں، میں تمہارے۔ سبحان اللہ۔ تو اقرا باسم ربک الذی خلق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک آیت اتنے سارے مفاہیم کو لے کر ساتھ چل رہی ہے۔ اب اقرا اس لفظ کے تقاضے اور مطالبے ہم سے کیا ہیں، امت محمدیہ سے کیا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ہم تفصیل سے بات کروائیں گے آپ دونوں مہمانوں سے۔ خوش بختی ہے ہماری کہ آپ دونوں آج کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں دنیا ٹی وی کے۔ خواتین و حضرات، بہت اہم گفتگو، علم کیا ہوتا ہے، دین کسے علم کہتا ہے، علم دنیا اور علم دین، کیا ان میں کوئی تفریق ہے؟ اس تفریق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ خاص طور پہ بر صغیر میں 1781 سے پہلے دنیاوی علوم اور دینی علوم الگ الگ نہیں ہوتے تھے۔ پہلا مدرسہ 1781 میں ولیم ہیسٹنگ نے کلکتہ میں قائم کیا، جہاں پر یعنی ولیم ہیسٹنگ نے، ایک عیسائی انگریز، وہ کلکتہ میں دینی مدرسے کو قائم کر رہا ہے، اور تاکہ اس میں شریعت کی اور دین کی تعلیم دی جائے، دنیاوی علوم کو الگ رکھ دیا جائے۔ یہ ایک بڑی سازش ہوئی۔ آج بھی ہمارے پاس دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز الگ ہیں اور مدارس الگ ہیں، دو نظام، بظاہر دو نظام، بڑے نظام ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن دونوں میں یعنی یہ ایک اتنا بودھ ہے کہ جس کو قریب لانا اب تقریباً ناممکن تصور کیا جاتا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ مغایرت پیدا کر دی گئی۔ مغایرت، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ مغایرت پیدا کر رہا ہے، غیریت پیدا کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم سب مسلمان ہیں، وہ بھی جو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں، وہ بھی جو پڑھ رہے ہیں
مدارس میں ان کو قریب کیسے لانا ہے، دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم ہمیں کیا تعلیم کر رہے ہیں۔ ہم آ رہے ہیں بریک کے بعد، یہ رکھیں گے سوالات اپنے علماء کے سامنے۔ خواتین و حضرات، بریک کے دوران آپ سنیں گے محمد صدیق اسماعیل صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قلندروں کی اذان، قلندروں کی اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے یا اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا، یعنی کہ ہو چکے جلوہ نما، لا
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर अख्तर सईद सिद्दीकी साहब और मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब। बात हो रही है पहली वही के हवाले से, इल्म के हवाले से, तालीम के हवाले से, ताल्लुम के हवाले से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम के हवाले से, और ख़वातीन व हज़रात आज उम्मत मुस्लिमा का इल्म से, कलम से क्या ताल्लुक़ है उस पर तफसील से हम बात करेंगे। और निज़ाम तालीम कौन सा हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसके उसूल क्या होंगे, उसकी बुनियाद क्या होगी, जो हमें कुरान करीम यानी पहली वही बता रहा है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा तालीम कर रहा है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत अहम मौज़ूआत हैं, अहम निकात पे बात होगी, लेकिन आप जानते हैं कि यह वक्त होता है कुरानदाजी का। कंप्यूटर के ज़रिए हम रोज़ाना 6:03 पर कुरानदाजी करते हैं और एक साहब या साहिबा की खिदमत में 3 तोहफे पेश करते हैं: किताबों का सेट, डिजिटल कुरान करीम और उम्रे का टिकट पैकेज के साथ अना हाजी और दुनिया टीवी के इश्तराक से। कल का सवाल जिसका सही जवाब जिन लोगों ने दिया उनकी कुरानदाजी होगी चंद सेकंड बाद। निजाशी का ताल्लुक किस मजहब से था? सही जवाब ईसाइयत से। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत रमज़ान के किस अशरे में हुई? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत रमज़ान के किस अशरे में हुई? पहले अशरे में, दूसरे में या तीसरे में? ख़वातीन व हज़रात, टेलीफोन नंबर जिन पर आप अपने दुरुस्त जवाबात रवाना करते हैं वह हैं 021345286061, 021345270009। हमारा ईमेल एड्रेस है rr@duniatv.tv और आप अपना दुरुस्त ऑप्शन रवाना करते हैं SMS के ज़रिए 3031 पर RR लिखिए, दुरुस्त ऑप्शन लिखिए और रवाना कर दीजिए। ख़वातीन व हज़रात, ये वक्त है कंप्यूटर का बटन दबाने का। MCR से गुजारिश करूंगा कि बटन दबाकर कुरानदाजी का आगाज करें। कुरानदाजी का आगाज हो गया है ख़वातीन व हज़रात। अब देखते हैं कि किन साहब या साहिबा का नाम आता है स्क्रीन पर। मेरी निगाहें भी स्क्रीन पर इस वक्त मरकूज़ हैं और ख़वातीन व हज़रात, ये नाम आया मोहम्मद उमर साहब लाहौर से। मोहम्मद उमर साहब लाहौर से, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्रे का पैकेज टिकट के साथ, वहाँ का क़याम ताम सब दुनिया टीवी और अना हाजी के ज़िम्मे। तमाम तफसीलात आपको मिल जाएंगी www.anahaji.com पर। उम्रा और हज अब अना हाजी ने बहुत आसान बना दिया है। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि मैं कॉल्स लूँ, मैं चाहता हूँ कि मज़ीद गुफ्तगू मैं डॉक्टर साहब से करवाऊँ। डॉक्टर साहब, बुनियादी गुफ्तगू आप दोनों हज़रात ने बयान फरमा दी कि दीन की रूह क्या है इल्म के हवाले से। आपने फरमाया कि दीन कुरान करीम ये आयाती है, इमलाई नहीं है। ये बहुत अहम जुमला। पहली बात मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस जुमले को आप खोलें। जी, देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँ कि इमलाई जब मैं कहता हूँ किसी चीज़ को, तो उसका मतलब यह है कि कोई बनी बनाई चीज़ है जो डिक्टेट की जा रही है, इमला की जा रही है। लेकिन कुरान मजीद के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि कुरान में इमला का अंदाज़ क़स्दन कहीं भी इख्तियार नहीं किया गया, बल्कि असल अंदाज जो है वो आयाती है। आयत असल में एक फेनोमेना, एक वजूद होता है कि जिसमें एक मल्टीपल इंडिकेशंस, एक मुताद्दिद उसके अंदर जिहतें होती हैं और जो रहनुमाई कर रही होती हैं ख़ुद इंसान के अपनी सोचने की सलाहियतों को, और उसे एक एंगल दिखा रही होती हैं। तो उससे मीनिंग जो है वो, यानी इदराकी सलाहियतें उस आयत से मीनिंग अखज़ करती हैं। तो देखिए, मामला असल में सारा ये है कि कुरान मजीद कोई ऐसी एक किताब नहीं है जो बनी बनाई चीज़ सिर्फ उड़ेल रही हो और लोगों से आंखें बंद कर कर उस पर ईमान का मुतालबा कर रही हो, बल्कि कुरान इंसान के माइंड सेट को चेंज करता है, इंसान के अंदर की दुनिया, उसके दिल और जहन की दुनिया को तब्दील करता है और उसे खुद सोचने पर मजबूर करता है। वो खुद सच्चाई को तलाश करता है और उस सफ़र में सच्चाई के कुरान इंसान का साथी बन जाता है, इंसान के साथ साथ चलता है और फिर खुद जो सोच समझकर हक़ को कबूल करने वाले लोग हैं
ان کے لیے ہدایت کا راستہ واہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنی ہی صلاحیتوں کو استعمال کرنا نہیں چاہتے یا حق واضح ہو جائے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، قرآن انہی کے لیے جو ہے وہ گمراہی اور تاریکی کا باعث بن جاتا ہے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا۔ اچھا، ہم اس میں کچھ اضافہ آپ اضافہ ڈاکٹر صاحب ضرور کیجیے گا، میں چاہتا ہوں کچھ کالرز بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، میں مزمل بول رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جناب مزمل صاحب، کیا سوال؟ جناب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کے پروگرام میں اقرا پر آپ نے بات کرائی، ڈاکٹر صاحب نے بھی کی، نقوی صاحب نے بھی کی، جی تو میں اسی والے سے مزید ذرا کچھ جاننا چاہتا ہوں، معلومات لینا چاہتا ہوں جی کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل روحانیت کا وہ علم تھا جی وہ جب پایا تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار نے یہ فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی پہچان حاصل کر لی گویا اس نے اپنے رب کی پہچان حاصل کر لی۔ اور پھر قرآن کریم میں بھی ایک جگہ پر یہی فرمایا گیا ہے کہ پڑھ اپنے نفس کی کتاب، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ تو اس حوالے سے اس طریقے سے ہم اگر جاننا چاہیں تو یہ لفظ اقرا کیا اس طرح بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے خود شناسی کی طرف پہلے توجہ دیں، اس طرح سے تمام بزرگان دین نے بھی یہی فرمایا کہ جب تک اپنے وجود کی شناخت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بھی علم نافع نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک تو ہے، اس کی ذرا تشریح جی نفس کی اصلاح، بلکہ قرآن کریم جو بیان کرتا ہے کہ نفس میں جو نشانیاں رکھی ہیں ان پر بھی غور کرو۔ ڈاکٹر صاحب اگلی کال بھی لے لیتے ہیں، کم از کم 2 کالز لیتے ہیں پھر آپ کی بات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انیک صاحب مجھے ایک سوال کرنا تھا علماء کرام سے کہ یہ جو آج کل شام اور باقی مسلم ممالک میں، یمن، شام، افغانستان کے طور پہ خاص طور پہ کچھ مختلف احادیث ہیں ان کے حوالے سے، تو کچھ اس ادوار کے دور کے حوالے سے کیا یہ وہ دور آگے ہے جن کی طرف احادیث نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ احادیث کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں یہ تو خیر بہت بڑا سوال ہے، بلکہ ایک سوال کیا، اس پر تو کئی پروگرام ہو سکتے ہیں اس تعلق سے کہ وہ یمن کے حوالے سے، شام کے حوالے سے، خراسان کے حوالے سے، آمد مہدی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں یہ، لیکن ہم مختصراً اس کا جواب ہم لیں گے، اور ہم لیں گے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے، لیکن اس وقت نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ واپس آئیں گے ہم پورا وقت دیں گے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو کہ وہ تفصیل سے بات کریں۔ آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر اختر سعید صدیقی صاحب، فارمر ڈین، فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ کراچی۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، دانشور اور ماہر تعلیم محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، جہاں بات رکی تھی میں چاہتا ہوں وہیں سے بات شروع ہو کیونکہ وقت ہمارا بہت تیزی سے گزر رہا ہے، سوالات بہت سارے کرنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے املائی اور آیاتی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم یہ 2 اصطلاحات استعمال کی ہیں، اور اس حوالے سے ہم ایک بات تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پہلی وحی ہے اس میں 2 جگہ الانسان کا لفظ استعمال ہوا، خلق الانسان من علق، اور دوسرے علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ الانسان جو ہے اس میں الف لام کہنا چاہیے استغراقی، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی تمام بنی نوع انسان کو حاوی ہے، کہ اس میں یہ پوٹینشل رکھ دیا گیا کہ وہ جو کچھ ہم نے کائنات میں پیدا کیا ہے، اور اس میں ظاہر کہ قرآن بھی اس کا ایک وہ ہے، تو اس پہ غور و فکر کر کے اس میں سے جو چاہے نکالنا چاہے، اس سے اخذ کرنا چاہے، اس علم کو اخذ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی طبقے کو محروم کیا ہو اور کسی کو نواز دیا ہو۔ املائی اور آیاتی میں ایک اور اہم بات ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہ آپ اگر ایسے قوانین کو لیں کہ جو شرعی اس سے باہر تھے، جیسے آپ کہہ لیں کہ موسیٰ کا قانون نہیں، دوسرا حمورابی کا قانون لے لیں، اور وشنو کا قانون لے لیں، اور دوسرے یہ سارے املائی ہیں، اور اس معنی میں کہ ہم نے دے دیا، اب اس کے پیچھے فکر کیا ہے، کیا ایکویمن ہے، کیا وزڈم ہے، اس کو نہیں دیکھو، یا اس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، صرف اور صرف اس کے اوپر عمل کرو کہ کیونکہ یہ فرمان شاہانہ فرمان ہے۔ جبکہ آیاتی جو ہوتا ہے اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں غور و فکر، اور کسی چیز کو آنکھیں بند کر کے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ آیات جب تم پہ پڑھی جائیں تو اس کو
آنکھیں بند کر کے اور اندھے ہو کے اس کے اوپر نہیں ٹوٹ پڑے، بلکہ اس کو سمجھو اور اس کو کرو۔ تو آیاتی اور املائی قانون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ املائی قانون وہ ہے کہ ہم نے دے دیا بس تمہیں عمل کرنا، سمعنا واتانا، اب سمعنا واتانا۔ اور جو آیاتی قانون ہوتا ہے اور آیاتی علم ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے تو، اور وہ ایسی نالج ہے کہ جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، کہ وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ غور و فکر کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رہے گا، اور وہ آیات آپ کو اسی طرف لے کے جاتی رہیں گی جس مقصد کے لیے سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ الحق، یہاں تک کہ دونوں یعنی کائنات بھی اور آپ کے اندر کی بھی آیات اس بات کی گواہی دیں کہ وہی حق ہے کہ جس نے یہ علم حق کے ساتھ بھیجا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم سے غلطی کہاں سے ہوئی؟ یہ تو آپ دونوں حضرات نے فلسفہ بیان کر دیا، روح بیان کر دی، جو قرآن کریم کو، ہمارے دین کو ہم سے مطلوب ہے۔ اب ہم سے یعنی ہم تو من حیث الامہ جاہل ہے نا، ہمارے پاس تو علم حاصل کرنے سے لگتا ہے کبھی کبھار کہ گھن آتی ہے ہمیں۔ ہم آکوپائی وال اسٹریٹ پر جاتے ہیں، لوگ مظاہرہ کرتے ہیں سرمایہ دار نظام کے خلاف، ہم متبادل نظام پیش نہیں کر سکے اب تک، اور بڑے بڑے دعوے ہمارے ہوتے ہیں۔ یہ فرمائیے آپ کہ ہم میں بگاڑ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 1781 میں ولیم ہیسٹنگ نے، جو کہ غیر مسلم، اس نے مدرسہ قائم کر دیا۔ اس پہ کچھ بات کیجئے۔ دیکھیے، ہم آپ سے یہ بات عرض کریں کہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے العلم کی۔ ٹھیک، العلم کیا ہے؟ العلم قرآن ہے۔ اب اگر ہم سبجیکٹس میں مغایرت کی جیسے ہم نے بات کی تھی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور مذہب یا طبعی آیات، طبیعیاتی آیات اور دیگر آیات اور پھر احکام کی آیات، یہ سب کے سب مل کے العلم بنتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ دین میں اور سائنس میں کوئی مغایرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ زمین اور آسمان اور یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں، اور اس میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اختلاف لیل و نہار میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس میں تو گویا جتنی سائنس ہے، جتنا وہ پریکٹیکل علم ہے، وہ سب کا سب دیٹ از پارٹ آف قرآن اور پارٹ آف دین اور اللہ تک لے جانے والا۔ یقیناً یہ جب اس میں ہم نے تفریق پیدا کر دی کہ یہ دینی علوم ہیں، یہ دنیاوی علوم ہیں، ٹھیک، تو پھر یہاں سے مغایرت بھی پیدا ہوئی، اور یہاں سے علماء کا جو ایک بڑا کنویس تھا مسائل کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا، وہ بھی نیرو ہونا شروع ہوا۔ کیوں پہلا مدرسہ اس انداز کا قائم کیا گیا کلکتہ میں ولیم ہیسٹنگ کے ذریعے؟ اس پر کیا فرمائیں گے؟ اس لیے کہ ہم اس کو مختصراً یوں کہیں گے کہ کوئی البیرونی، کوئی امام غزالی، کوئی امام رازی پیدا نہ ہو سکے مسلمانوں میں، کیونکہ ایسے لوگ اگر پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ جو دینی اور دنیاوی، سائنسی اور دینی دونوں علوم کے وہ ہوں گے، تو پھر مغرب پیچھے چلا جائے گا اور یہ مسلمان جو ہیں وہ آگے نکل جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے اس سازش کو نہ سمجھا، اور انہوں نے دونوں خانوں میں بانٹ کر اس طرف دین کے علماء ایک طرف ہو گئے اور دنیاوی علماء جو ہیں ان کو ایک طرف کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کتنی بڑی سازش! اور اب ہم جس طرح آپ نے فرمایا کہ مغایرت، یہ بوئے مغایرت آتی ہے، مدرسے میں پڑھنے والا شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے یونیورسٹیز کے پڑھنے والوں کو، اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم، آپ مدارس میں رہتے ہیں، آپ کو اس باؤنڈری وال سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے اندر ہم آہنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہم آہنگی جو قرآن کریم کو مطلوب ہے۔ یعنی اگر ہم اس وقت اپنی تاریخ کو اور اپنے وجوہات کو، یعنی جس کی وجہ سے یہ مغایرت ہوئی، اگر اس کو اس وقت چھوڑ دیں اور آپ کہ صرف میں اس پر کنسنٹریٹ کروں کہ اب اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ جی ہاں بالکل، اور آج ہو کیا رہا ہے؟ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کی جو اصل، یعنی علم کا جو مغز ہے یا علم کی حقیقت ہے، وہ اصل میں بنیادی طور پر ہے تخلیقی اور تنقیدی۔ یعنی ہم اپنی صلاحیتوں کو تخلیقی اور تنقیدی طور پر، کھلے طور پر تجزیاتی مطالعے کے لیے استعمال کریں۔ وہ علم جو یہ صلاحیتیں نہیں پیدا کرتا، وہ نظام تعلیم، تو وہ حقیقت میں لوگوں کو عالم نہیں بنا رہا۔ یہ ہے اس میں بنیادی بات سوچنے کی۔ تو ہمارے دونوں نظام تعلیم میں، خواہ وہ مدارس کا نظام تعلیم ہو یا ہمارا سو کال جدید نظام تعلیم ہو، اس لیے کہ اس کو بھی جدید کہنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ یہ بھی غلامانہ ہی نظام تعلیم ہے۔ جی بالکل، اس پہ مجھے شعر یاد آیا اکبر کا کہ یوں قتل پہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ نہ سوجھی۔
تو اصل میں تو بنیادی طور پر جب تک یہ کیپیسٹی جو انسان کی ہے کہ انسان نے جو کچھ اپنے اسلاف سے پایا ہے، جو کچھ کنونشنل وزڈم ہے، اس کا وہ جائزہ لے، اس کے پر تنقید کرے، اس میں دیکھے کہ کیا صحیح ہے، کیا اس میں کمی رہ گئی ہے، کہاں آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو بنیادی طور پر ہمارے نظام تعلیم میں جس اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان کے اس تخلیقی صلاحیتوں کو اور تنقید اور تجزیے کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا کیا جائے. اچھی بات کہی آپ نے. اور جو لفظ استعمال کیا اس وقت کنونشنل وزڈم. اب یہ جو وزڈم کی بات آپ نے کی ہے ڈاکٹر صاحب، ہم انفارمیشن کو نالج سمجھنے لگے ہیں، جی ہاں. اور نالج کو سمجھتے ہیں کہ وزڈم ہے یہ. نہیں، دیکھیے اگر انفارمیشن نالج ہوتی جی تو یہ ٹیپ ریکارڈر، یہ کمپیوٹر کے جو پروگرام ہیں، ان کو عالم کہنا چاہیے. اصل میں علم یہ ہے ہی نہیں، یعنی خالی معلومات کا ذخیرہ کہیں اسٹور کر لینا یا انہیں کسی طریقے سے مرتب کر لینا، یہ علم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تجزیہ، اس سے نئے نتائج نکالنا، اس کے اندر چھانٹنا، فرق کرنا، مختلف غلطیوں کی نشاندہی کرنا، سبحان اللہ. بنیادی طور پر علم اس کا نام ہے. بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت تو کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد مجھے جانا ہے بریک کی جانب. واپس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، رکھیں گے سوالات آپ کے سامنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. مسز صوفی محمد اسحاق شاہ فرام راول پنڈی. جی کیا حال ہے آپ کے اور سوال کیا ہے؟ اپنے پاک رب کا شکر ہے. اور بیٹا علم کا ٹاپک ہے بہت عمدہ. جی. صرف یہ عرض کروں گی، اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقی، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ بیچارے دو رکعت کے امام. علم کو سمجھنا ہے تو رب کی آیت پکڑو کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ اختیار کرو، جد و جہد کرو، ممکن ہے کہ تم فلاح پا جاؤ. لیکن اس سے یہ اقبال کے اشعار آپ نے پڑھے ہیں، اس غزل میں جو اقبال کا جو میرے خیال ہے سب سے اچھا شعر ہے وہی نہیں پڑھا آپ نے. وہ یہ ہے کہ تو نے اے میر سپاہ، نہیں میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے. قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. یہی تو بات ہے بیٹا. قل ہو اللہ کی شمشیر اگر ہو نا ہمارے اندر تو پھر تو وہ کیسے آئے گی بیٹا؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی سبات دا پانی دے کے ہر رگے ہر جائی ہو. بالکل ٹھیک ہے. اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو. بالکل ٹھیک ہے. جیوے مرشد باہو جس اے بوٹی لائی ہو. فقر حیدری کی ضرورت ہے بیٹا، فقر حیدری کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی. اور 14ویں صدی کا ملا نہ اس علم سے واقف ہے، نہ ہی وہ کبھی بتائے گا. جہاں مذہب کاروبار بن جائے اور نفس کی پوجا کی جائے بیٹا، تو وہاں پہ پھر علم نہیں ہوتا ہے. اٹھا میں، اقبال کیا کہتے ہیں، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. یہ آپ نے جو بہت اچھے اقبال کو کیا یاد دلا دیا، اس پہ ہم بات کریں گے. قل ہو اللہ کی شمشیر ہوتی کیا ہے. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب والا. جی عامر بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی سر کیا سوال؟ جی ماشاءاللہ جی، اللہ کا بڑا احسان ہے آپ پر ماشاءاللہ. اللہ نے آپ کو توفیق دی اتنا اچھا پروگرام کرنے کی. بس آپ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دعا کیجئے. جی الحمدللہ. اچھا بات یہ ہے کہ میں یہ سوال ہے کہ یہ ایمان انسان میں کس طرح آ سکتا ہے کہ میں اگر بولوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو میں واقعی اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو محسوس کروں. واہ 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 واہ. یا میں اگر کہوں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق تو میں دنیا کا محفوظ ترین انسان محسوس کروں کہ اب تو میں اللہ کی پناہ میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب مجھے کوئی جاندار بے جان چیز جو ہے وہ میرا کچھ نہیں کر سکتی. بالکل اس طرح کا ایمان انسان میں کس طرح آ سکتا ہے؟ انسان کی ترجیحات جو پریورٹیز ہیں وہ بدل جائیں. واہ 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 واہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ میرا سیدھا ہو جائے اور میں کہوں کہ میں نے سب سے منہ موڑ لیا اور اللہ میں تیرا بندہ ہو گیا. اس پہ بات کریں گے خواتین حضرات. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب اور بریک سے واپس آئیں گے اور تفصیل سے گفتگو ہوگی. بہت اہم سوالات ہیں. اس کال سے پہلے بھی کئی سوالات آئے تھے، وہ بھی رکھیں گے اپنے علماء کے سامنے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم سے من حیث الامہ کون کون سی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، سد باب کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو بات فرمائی ان خاتون نے، ان کا نام میں بھول گیا، اقبال کا جو شعر پوری بلکہ غزل کے ان کے 3 شعر انہوں نے پڑھے. میں نے جو عرض کیا تھا کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے،
قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. ہماری نیام توحید کی شمشیر سے خالی ہوتی جا رہی ہے. خواتین و حضرات، اگر نیام میں قل هو اللہ کی شمشیر ہوتی تو ہم اتنے زوال یافتہ نہیں ہوتے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بریک سے واپس آتے ہیں، رکھیں گے سوالات. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر اختر سعید صدیقی صاحب، فارمر ڈین، فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، کراچی یونیورسٹی. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، ممتاز دانشور، ماہر تعلیم. علم کا موضوع، پہلی وحی کا موضوع. علم کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور دین کا تقاضا کیا ہے ہم سے. قرآن کریم ہمیں تعلیم کیا کر رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کون سے اصول مل رہے ہیں. دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہوتی. ہماری دنیا بھی دین ہے. خواتین و حضرات، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک سازش کے تحت، ایک پلان کے تحت مسلمانوں کو دینی تعلیم کی طرف الگ کیا گیا، دنیاوی تعلیم کی طرف الگ کیا گیا. 1781 میں پہلا مدرسہ قائم کیا اور ایک انگریز نے قائم کیا جس میں فقہ اور شریعت کی تعلیم دی جانے لگی. لیکن دنیاوی علوم جو تسخیر کائنات کے علوم سے متعلق باتیں تھیں ان سے دور رکھا گیا. رفتہ رفتہ بات بڑھتی گئی اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک مغایرت پیدا ہو گئی ہے، قریب لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا کام کرنے پڑیں گے ہم بات کریں گے دونوں علماء سے، دونوں دانشوروں سے. لیکن جو سوالات آئے تھے پہلے ایک ایک کر کے میں رکھتا ہوں ان حضرات کے سامنے. سوال یہ آیا تھا، بہت اچھا سوال آیا تھا کہ جب میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب میں پڑھتا ہوں قل اعوذ برب الفلق، میرے اندر کس طرح وہ ایمان داخل ہو سکتا ہے جو میرا قرآن، میرا دین، میرا اللہ مجھ سے طلب کر رہا ہے. اس میں دیکھیے بنیادی طور پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. وہ محض یعنی زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لینا قانونی طور پر تو ایمان کہلایا جا سکتا ہے ایک علامت کے طور پر، لیکن عملاً یہ ایک کیفیت ہے کہ اچھا اب ایمان کا لفظ اس کا بنیادی روٹ ورڈ ہے امن، حمزہ میم نون. اچھا امن ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں آدمی کو ایک اطمینان ہوتا ہے اور اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ کوئی چیز باہر سے ایسی در آئے گی جو اس کیفیت کو اطمینان کی ختم کر دے گی یا اس سے متضاد ہوگی. تو اب سوال یہ کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو کسی بھی عقیدے کے بارے میں، کسی حقیقت کے بارے میں. تو یہ بنیادی طور پر علم سے ہوتی ہے اور تجربے سے ہوتی ہے. علم تو یہ ہے کہ آدمی نے اللہ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہیں، ادراکی صلاحیتیں، اسے اس نے اس حقیقت کو جاننے کے لیے کتنا استعمال کیا ہے، اس سے وہ کیفیت، وہ یقین کی بڑھتی ہے. اور دوسرا جب آدمی اس کے تجربے سے گزرتا ہے، اس کے لیے کچھ قربان کرتا ہے. یعنی آپ جس حقیقت سے واقف ہو گئے اور جس حقیقت کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں، اس راستے میں کچھ زخم کھا رہے ہیں، کچھ چوٹیں آپ کو لگ رہی ہیں، کچھ مخالفتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ان تجربات سے جب آپ گزرتے ہیں تو وہ جو کیفیت پختہ ہوتی ہے کہ وہ حضرت خبیب سے کہلواتی ہے عین موت کے وقت، پھانسی کے تختے پہ چڑھتے وقت، کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ جو کیفیت ہے یہ اصل میں مکمل اطمینان کی کیفیت، یہ ایمان کی کیفیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کیفیت کیسے پیدا ہو؟ اور ایک جملہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. یہ شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ لیکن اس میں یہاں یہ بات کہیں گے جو خاص طور پہ اس کا سوال ہے ان صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ جب اللہ کسی کے نزدیک کوئی خارجی حقیقت ہوتا ہے، داخلی حقیقت نہیں ہوتا، تو یہ یقین پیدا نہیں ہوتا کہ میں کہوں گا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس تو وہ مجھے پروٹیکٹ کر لے گا. اگر وہ ہمارے لیے ہماری داخلی حقیقت یعنی کائنات سے باہر نہ ہو، ہر وقت ہم اس کو موجود اور محسوس اپنے کریں،
تو پھر وہی ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے تلوار کھینچی اور کہا بتائیے اب میری تلوار سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ نے ایک ہی لفظ فرمایا تھا اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ پھر اس کے بعد مسلمان کہتے ہو گئے. تو اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ خارجی حقیقت خارجی نہیں، داخلی حقیقت ہے اور آپ کے ارد گرد حاضر و موجود ہے. جی ہاں، حاضر و موجود یہ اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال. یہ جو شعر ان خاتون کی کال آئی تھی، میں نے اے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. یہ کیا ہوتا ہے؟ قل هو اللہ کی شمشیر کیا ہوتی ہے؟ قل هو اللہ کی شمشیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک، یہ پوری یہ شمشیر بھی ہے اور یہ مسلمان کے لیے تحفظ اور نیام بھی ہے. لا الہ کو سمجھے بغیر کیا ہم الا اللہ سمجھ سکتے ہیں؟ نہ الا اللہ سمجھ سکتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ سمجھ سکتے ہیں. لا الہ پر جب تک حرف تنسیخ نہ پھیرا جائے وہ حرف جب تنسیخ یہ کیسے قل هو اللہ احد کی نیام جب تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ آپ کہہ کے سب چیزوں کو ختم کرتے ہیں. اور پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اگر اس کے بغیر ہم تلوار لے کر نکلیں گے تو وہ چاہے اسلام کا نام لے کر نکلیں چاہے کسی لیے، وہ کہنا چاہیے کہ کشور گیری تو ہوگی، وہ اس معنی میں جہاد نہیں ہوگا جو اعلاء کلمت الحق کے لیے کیا جاتا ہے. اور پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ونعم النصیر، اس سے بڑا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکتا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. وہی ایمان، وہی تقوی، وہی جذبہ اور وہی اللہ تعالیٰ سے قربت. سب کو چھوڑ دینا ہے کہ میں نے اپنا رخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ میں نے رخ بالکل سیدھا کر وجہ للہ فاطر السماوات والارض. یہ آدمی کو اپنا رخ ہی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، میں اسی کہہ رہا تھا کہ یعنی یہ بنیادی بات کہ ایمان کی یہ کیفیت مسلسل کیسے پروان چڑھے، تو اصل میں خود یعنی قرآن مجید اس کا سب سے بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر ہم یعنی براہ راست قرآن مجید سے متعلق ہو جائیں، اور اس دور میں مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید عام ہو گیا ہے. اب یہ ایک ایسی کتاب نہیں رہا کہ جو محض علماء کے ہاتھ میں ہو، بلکہ اس کے ترجمے ہو گئے ہیں، ہر جگہ موجود ہے. تو یہ ایک ان نئی تحریکوں کی وجہ سے بھی، جو اسلامی تحریکیں اٹھی ہیں پچھلی صدی میں، اس کی وجہ سے بھی قرآن مجید بہت عام ہوا ہے. اب ضرور اصل میں اگر قرآن مجید سے آدمی رشتہ جوڑ لے اور ہر انسان قرآن مجید کو اس طرح پڑھ لے کہ وہ خود قرآن مجید اسے خطاب کر رہا ہے، یہ سمجھ کے تو پھر خود ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے. اور اللہ سے دیکھیے، اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ کے وہ جو فنکشنز ہیں، اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے، اس کو ہم ریئلائز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات، اسی بات پر پروگرام ہی ختم کر رہے ہیں خواتین و حضرات، کہ قرآن کریم موجود ہے ہمارے پاس، عبارت موجود، عبارت کی اگلی منزل اشارت، اشارت کی اگلی منزل حقیقت، اور حقیقت کے بعد جو منتہا ہے وہ ہے معرفت. معرفت الہی کے لیے ہمیں عبارت سے بات شروع کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اب قرآن کریم موجود ہے، ہر گھر میں موجود، لیکن کیا ہم قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ وہ جو قرآن کریم کو مطلوب ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن کریم میں جو آیت موجود ہے کہ آپ کو یہ کہنا نہ پڑے ہمیں دیکھ کر کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ایک حضرت علی کا قول عرض کر دے آخر میں. جی بالکل. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے دعا کرے تو میں قرآن کھول کے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سحری میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی.